اور یہ آؤٹ ریچ پروگرام سے شیعہ ہو رہے ہیں. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کو محدود نہ کیجئے گا، آؤٹ ریچ پروگرام رکھیے گا، ڈائلاگ رکھیے گا، ان سے گفتگو کرتے رہیے گا. اللہ کے فضل و کرم سے خدا عزت رکھتا ہے الحمدللہ. اور خود امام موسیٰ بن جعفر، میں ابھی فضائل پڑھتا ہوں مگر ایک جملہ سن لیجیے. ان امام کی مجلس میں اگر کوئی شخص اپنی اس حاجت کا ذکر کرے جو اس کی آج تک اللہ نے پوری نہ کی ہو، تو مجلس باب الحوائج کا میریکل یہ ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس حاجت کو پورا کر دے. ہمارے امام کے فضائل و مناقب میں ایک عزت جو آج حاصل کر رہا ہوں، اس کو ذرا پہلے توجہ سے سن لیجئے کہ جب امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 7ویں امام کی ولادت جس دن ہوئی، تو اس دن ابوہ نامی ایک محلہ ہے مدینے کا، ابوہ، وہاں پر سرکار کی ولادت ہوئی ہے. اور وہیں پر لوگوں نے اللہ کا کلام سنا. ذرا غور فرمائیے گا، اللہ نے عرش سے، ما فوق العرش سے آواز دی. ذرا آج وہ سن لیجئے کہ اللہ نے ہمارے 7ویں امام کی ولادت پہ کیا کہا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ہر امام کی ولادت پر ریئیکشن ہوتا رہا ہے. کچھ ریکارڈ کیا گیا ہے، کچھ ریکارڈ نہیں ہوا. آواز قدرت آئی، انت صفوتی من خلقی، اے موسیٰ بن جعفر تو میرے بندوں میں سے مصطفیٰ ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. وَمَوْضِعُ سِرِّ، اے موسیٰ بن جعفر تو میرے سیکرٹس رکھنے والا ہے. اللہ کے جو راز ہیں، اللہ کے راز رکھنے والا آ گیا. آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں نا کہ یہ راز کی بات ہے، اسے فاش نہ کیجئے گا. سبحان اللہ، دنیا کیا سمجھتی ہے ہمارے اماموں کو؟ اللہ کے دوستوں میں شامل ہے موسیٰ بن جعفر. موضع سری، تیسرا جملہ، وَعِبَةُ علمی، اللہ نے آواز دی میرے علم کا خزانہ آ گیا. سبحان اللہ. یعنی اگر علم لینا ہے کائنات کو تو ان سے لے، میرے علم کا خزانہ آ گیا. وَأَمِينُ وَحْيِ، اور میری وحی کا امین آ گیا. وحی آتی نبی پہ ہے، امین امام ہوتا ہے. کر رہے ہیں اللہ اکبر. امین سمجھتے ہیں نا؟ امین، امین کہتے ہیں ٹرسٹی کو. یہ آپ کے ہاں بھی گلستان زہرا بنا ہے نا، تو اس میں آپ ٹرسٹی ہوں گے. ٹرسٹی کو، ٹرسٹی اسے کہتے ہیں کہ جو ڈس آنیسٹی نہ کرے. ذرا غور فرمائیں. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے کہ وحی کا نازل کرنا میرا کام ہے نبی کے لیے، اور وحی کو قیامت تک سنبھال کے رکھنا محمد و آل محمد کے خاندان کا. وَخَلِيفَتِي فِي عَرْضِ، سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے ولادت کے دن، اللہ فرما رہا ہے لوگوں کے امام یا خلیفے ایویلویٹ ہوتے ہیں سن و سال کے ذریعے. ہمارے امام پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے شکم مادر میں اپنی ماؤں سے گفتگو کرتے ہیں. پیدا ہونے کے بعد اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف کر کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلا کام سجدے میں جاتے ہیں. امام ہمارے سجدے میں جاتے ہیں، اور جس کا سجدہ کرتے ہیں وہ فضائل پڑھتا. وَخَلِيفَتِي فِي عَرْضِ،
اور اے موسیٰ ابن جعفر آپ میرے خلیفہ ہیں میری زمین میں. اب ذرا اندازہ فرمائیں جب 7ویں امام تک اللہ کا ٹرینڈ یہ تھا کہ خلیفہ بھی میرا ہوگا زمین بھی میری ہوگی تو پھر پہلے خلیفے کے وقت یہ میٹنگ کیسے بیٹھ گئی؟ خلیفتی فی ارضی. اگلا جو سنٹینس ہے وہ بڑا عجیب ہے. سارا میں خطبہ تو پڑھ نہیں سکتا ورنہ یہ خطبہ ہی بہت طویل ہے. الحمدللہ اب ہر سال کیونکہ شاہ صاحب بلاتے رہیں گے اور گلستان زہرا والے ہر سال انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے میں اس ریسرچ ورک کو بڑھاتا جاؤں گا جیسے ادارہ جعفریہ میں کرتا ہوں کہ ایک ٹاپک کو 10 سال کے لیے الحمدللہ لے کے بڑھتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم صرف امام حسین پہ ہی اشرے نہیں پڑھ سکتے ہم امام موسیٰ کاظم پہ بھی اشرے پڑھ سکتے ہیں. ایک چیز ذرا سمجھ لیجئے یہ جو جملہ ہے بڑا عجیب ہے یہ کیونکہ اس میں میرا اور آپ کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ. لَكَ وَلِمَنْ تَوَلَّاكَ أَوْجَبْتُ رَحْمَاتِي وَفَتَحْتُ جَنَّاتِي. آج میں یہی تک جاؤں گا اس کے بعد اگلے سال آگے بڑھوں گا کہ اللہ نے کیا کہا. اللہ نے آواز دی اے موسیٰ ابن جعفر آپ کے لیے اور قیامت تک جو آپ کا شیعہ ہو میں نے 2 کام اپنے اوپر واجب کر لیے ہیں. میں نے واجب کر لیا ہے اپنے اوپر کہ رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول کے رکھوں گا اور جنتوں کے دروازے زمین پہ کھول دوں گا. بنی عباس کا ایک پیڈ پوئٹ ہے پیسہ لینے والا وظیفہ خور شاعر اس کا نام ہے ابو نواس. ابو نواس یہ بڑا مشہور شاعر تھا اور بہت پیسے لے کے ان کے حق میں بڑے اشعار لکھتا کہتا تھا. یہ یاد رکھ لیجیے آج کیونکہ پہلی مجلس ہے اس سیکوینس کی یہ نصیحت بھی میری یاد کر لیجیے کہ یہ جو زمانے جاہلیت کی شاعری ہے اس کو کنڈم کیا ہے قرآن میں. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنا یاد نہیں کرایا. یہ سزاوار نہیں تھا کہ ہمارا نبی جو رحمت للعالمین بن کے آ رہا ہے وہ ایسے اشعار کہے جیسے 7 معلقات والے وہ غلط قسم کے جو اشعار. مگر یہ غلط فہمی میں کوئی نہ جائے اسی نبی نے کہا لِكُلِّ بَيْتٍ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. وہ اللہ جس نے زمانہ جاہلیت کے شعر کہنے کو منع کیا نبی فرماتے ہیں اسی اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو میری آل میں سے کسی کے بارے میں ایک شعر پڑھے گا یا ایک شعر لکھے گا اللہ جنت میں اسے ایک گھر دے گا. اور کریں آپ اس لیے یہ جو آپ پڑھنے میں کوتاہی نہ کیا کریں. شاہ جی آئندہ تیار ہو کے آیا کریں یہ یاد کر کے آنا ہے تاکہ آپ کو ثواب ملے. ایک ایک شعر پر گھر مل رہا ہے جنت میں. ذرا دیکھیں کتنی بلک میں جنت بک رہی ہے اس لیے کہ مالکوں کا ذکر کر رہے ہیں نا اس لیے بلک میں اور سستی بک رہی ہے الحمدللہ. تو اس اپرچونٹی کو بھی آپ بالکل اویل کریں حاصل کریں. لِكُلِّ بَيْتٍ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. ایک شعر کہہ دے یا ایک شعر پڑھ دے اللہ جنت میں ایک گھر بناتا ہے. ذرا سمجھیے گا یعنی اگر کسی نے امام موسیٰ کاظم